میدان کربلا میں گئے. توجہ ہے, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, تھوڑی دیر آپ سن لیجیے. آقا حسین میدان کربلا میں گئے, مقابلہ طلب کر رہے. حل میں مبارز, حل میں مبارز, ہے کوئی میرے مقابلے میں آ کر کے جان دے. 22,000 میں سے کسی میں ہمت نہیں جو آقا حسین سے مقابلے کے لیے آ جائے. 22,000 میں سے کسی میں جرأت نہیں آقا حسین سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں آ جائے. آقا حسین مقابلہ طلب کر رہے, کسی میں ہمت نہیں. عمر بن سعد نے کہا سپاہیوں کیا ہو گیا, جاؤ اس سے مقابلہ کرو, آگے بڑھو. کسی میں جرأت نہیں کہ آقا حسین سے مقابلہ کرے. کسی نے کہا عمر بن سعد ہم جائیں گے, کسی نے کہا ہم جائیں گے. عمر بن سعد نے کہا تھا اے میرے سپاہیوں, اس کے مقابلے میں اکیلے اکیلے نہ جاؤ. اللہ کی قسم اگر یہ 3 دن کا بھوکا نہ ہوتا, 3 دن کا پیاسا نہ ہوتا, تو تنہا 22,000 کو کاٹ کے رکھ دیتا. اس لیے اس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے. اس نے فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہے. اس نے اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کو چوسا ہے. اس سے جنگ کرنا آسان نہیں ہے. عمر بن سعد نے کہا تھا علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شہر خدا معلوم ہوتا. کسی میں جرأت نہیں آقا حسین سے مقابلے کے لیے آ جائے. 8 پہلوانوں کو بچا کے رکھا گیا تھا. کتنے؟ 8 پہلوان ایک کے بعد دیگر آقا حسین سے مقابلے کے لیے آئے. 8 پہلوان آقا حسین سے مقابلے کے لیے آئے. آقا حسین نے ایک کے بعد دیگر 8 پہلوانوں کو واصل جہنم کر دیا. واصل جہنم کر دیا. چاروں طرف سے حملہ ہو گیا. عمر بن سعد کے سپاہی تلواریں چلا رہے, نیزے مارے جا رہے, تیروں کی بارش ہو رہی ہے, نیزے مارے جا رہے, بھالے مارے جا رہے ہیں. آخر ایک انسان کس سے مقابلہ کرے. ایک انسان ان یزیدی کتوں میں گر گیا. تلواروں کی بارش ہو رہی ہے, تیروں کی بارش ہو رہی, نیزے مارے جا رہے ہیں. آقا حسین کی تلوار چل رہی ہے. میمنہ پہ حملہ کیا, میمنہ کو صاف کر دیا. میسرہ پہ حملہ کیا, میسرہ کو صاف کر دیا. آپ کی تلوار چل رہی ہے. کوفیوں کے سرائی سے کٹ کے گر رہے تھے جیسے تیز ہوا کے جھونکے سے درختوں سے پرتے گرا کرتے ہیں. آقا حسین کی تلوار چل رہی ہے, تلوار رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. عمر بن سعد کہتا سپاہیوں آگے بڑھو, سپاہیوں آگے بڑھو. آقا حسین کے جسم پاک پر اتنے زخم آ گئے ہیں کہ آپ کے جسم پاک سے خون باہر نکل چکا ہے. آقا حسین گھوڑے سے نیچے جاتے ہیں. آپ جب گھوڑے سے نیچے پہنچے, شمر نہیں دوڑتا ہوا آتا ہے, آپ کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے. آپ نے اسے ڈانٹا اور پوچھا کم وقت یہ بتا دے وقت کون سا ہے. شمر نے کہا تھا جمعے کا دن ہے, عصر کا وقت ہونے والا ہے. آقا حسین نے فرمایا تھا ہٹ جا, مجھے اپنے وقت کے لیے آخری سجدہ ادا کر لینے دے. جیسا ہو سکا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم الحرام کی 10 تاریخ کو تلواروں کے سائے میں آخری سجدہ ادا کر کے دنیا والوں کو دست دے دیا. اے دنیا والوں سے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے, تلواروں کے سائے میں سجدے تو سب نے کیے, پر تیرا نیا انداز ہے, تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناراض. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. چاروں طرف سے حملہ ہو گیا. آقا حسین بھی میدان کربلا میں شہادت کا جام نوش کر لیتے. آقا حسین شہید ہوئے. کوفیوں نے اسی پر اتفاق نہیں کیا. ناموس رسالت کی مقدس بیویوں سے دوپٹے چھین لیے, ان سے چادروں کو چھین لیا گیا, ان سے دوپٹوں کو چھین لیا گیا. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ امام حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ کانوں میں بالیاں پہنے تھی. ایک ظالم نے کانوں سے بالیوں کو نوچ لیا. حضرت سکینہ نے احتجاج کیا, ایک ظالم نے حضرت سکینہ کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا. کتنا غیرت تھا وہ ہاتھ جو حضرت سکینہ کے چہرے پر پڑا تھا, کتنا کمبخت تھا وہ ہاتھ جو روح سکینہ پر پڑا تھا. شام کا وقت ہو گیا, یزیدی یہ چین و آرام کی نیند سو رہے ہیں. ناموس رسالت کی مقدس بیویاں جنہیں سکون نہیں مل رہا, اطمینان نہیں مل رہا,
سکون کیسے ملتا جس کی نظروں کے سامنے جس کا باپ شہید ہوا ہو، جس نے اپنے بیٹے کو شہید ہوتا ہوا دیکھا ہو، جس نے اپنے بھانجوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھا ہو، بھائیوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھا ہو، اسے نیند کیسے آئی؟ رات کا وقت ہے، امام حسین کی بہن سیدہ زینب کی رات کاٹے نہیں کٹ رہی۔ بہن نے سوچا لاؤ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، رات کاٹے نہیں کٹ رہی، ذکر و اذکار کر رہی ہے، رات کاٹے نہیں کٹ رہی۔ امام حسین کی بہن سیدہ زینب نے سوچا رات کا وقت ہے، یزیدی چین و آرام کی نیند سو رہے ہیں، لاؤ میدان میں جا کر کے بھائی حسین کے سر پاک کو تلاش کر لیا جائے۔ صرف 2-4 منٹ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ سیدہ زینب نے سوچا لاؤ بھائی حسین کا سر پاک تلاش کر لیا جائے۔ رات کا وقت ہے، سیدہ زینب خیمے سے باہر نکلی، میدان میں پہنچتی اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر تلاش کرنے کے لیے۔ سیدہ زینب بھائی کا سر پاک تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی۔ تلاش کرتی 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 اچانک آقا حسین کے سر پاک پر نظر پڑتی ہے۔ جب بہن کی نظر بھائی کے سر پر پڑی، چیخیں نکل گئیں، وا محمدا وا محمدا۔ سیدہ زینب کی چیخیں نکل گئیں جب بھائی کا کٹا ہوا سر دیکھا۔ سیدہ زینب قریب جاتی ہے، اپنے بھائی کا سر پاک اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے اپنی جھولی میں رکھا۔ گرد و غبار میں چہرہ اٹا ہوا تھا، اپنے کپڑوں سے سیدہ زینب نے اپنے بھائی حسین اعظم کا سر پاک صاف کیا۔ اندازہ لگائیں گے اگر ایک بہن کی جھولی میں بھائی کا سر ہو تو وہ اپنے جذبات پر کیسے کنٹرول کر سکتی ہے، لیکن سیدہ زینب کی گود میں بھائی کا سر پاک، چیخیں نکل رہی ہے۔ اچانک 2 سائے نظر آئے۔ سیدہ زینب نے فرمایا خبردار آگے مت آنا۔ ایک برقع پوش خاتون، ایک نقاب پوش خاتون اپنے بھائی کے لاشے پر پہرا دے رہی ہے۔ آواز آتی بیٹی میں کوئی اور نہیں ہوں، تمہارا باپ علی ہوں۔ اس آواز کا سننا تھا سیدہ زینب کی چیخیں نکل گئی۔ عرض کرتی ہے بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب آپ کے نازوں کے پالے حسین کے گلے پر خنجر چلایا جا رہا تھا؟ بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب آپ کے نازوں کے پالے حسین کے جسم پاک کو گھوڑے کے ٹاپوں سے روندا جا رہا تھا؟ آواز دیتے بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب عباس نمبردار کے بازو کام کیے جا رہے تھے؟ بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب علی اصغر کی حلق پہ تیر پہ بچ ہو رہا تھا؟ بابا آپ کے لاڈلے حسین کو ظالموں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا۔ بابا ظالموں نے بہت ظلم کیا ہے۔ بابا آپ اب آئے ہیں، آواز آتی بیٹی اب کچھ نہ کہنا، بیٹی ہم سب یہی موجود تھے، تمہارے نانا مصطفیٰ جیسا چاہتے تھے، میرے بیٹے حسین نے ویسا امتحان دے دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بہن نے اپنے بھائی کے سر پاک کو اپنے دوپٹے اپنے کپڑوں سے صاف کیا، زیارت کرتی رہی، خیمے میں گئی، فجر کا وقت ہو گیا۔ سیدہ زینب نے نماز پڑھی، زین العابدین نماز فجر سے فارغ ہوئے تھے، ظالموں نے حضرت زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھ کلی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ ناموس رسالت کی مقدس بیویوں کو ننگی پشتوں پر گھوڑے کی بٹھا لیا گیا۔ اب یہ لٹا ہوا قافلہ 13 محرم الحرام کو میدان کربلا سے چلتا۔ زیادہ لمبی گفتگو نہیں، 2-4 منٹ اور سنیے۔ 13 محرم الحرام 61 ہجری کو یہ لٹا ہوا قافلہ میدان کربلا سے نکلا تو ایک قیامت خیز منظر تھا۔
ایک قیامت خیز منظر تھا، خوری کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اسی نیزے پر امام پاک کا سر پاک تھا، لٹا ہوا قافلہ چل رہا ہے، اچانک خوری کے ہاتھ سے نیزہ چھٹ جاتا ہے، زمین میں جا کے پھنس گیا۔ جب نیزہ زمین میں جا کے پھنس گیا، خوری نے ہر چند کوشش کی لیکن نیزہ زمین سے نہ اکھڑا۔ جب نیزہ زمین سے نہ اکھڑا، عمر بن سعد کو بتایا جاتا ہے، عمر بن سعد آتا ہے زین العابدین کے جس میں پاک پر چابک مارتا ہے، کوڑے مارتا ہے اور کہتا ہے اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے، اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے۔ زین العابدین نے اپنے بابا کی طرف دیکھا، دیکھ کر کے کہا تھا بابا اب آگے بڑھو، آپ کے بیٹے زین العابدین میں کوڑا برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے، بابا آگے بڑھو۔ سر حسین سے آواز آتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، آواز آتی بیٹے آگے کیسے چلوں؟ سواری سے نیچے دیکھو سیدہ سکینہ گر گئی ہے۔ حضرت سیدہ زینب جاتی تو کیا دیکھتی ہے؟ حضرت سکینہ سواری سے نیچے گری ہوئی ہے، چہرہ درد و غبار میں ہٹا ہوا ہے، آنکھوں میں دھول، منہ میں دھول، بالوں میں درد و غبار۔ سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد اب یہ لٹا ہوا قافلہ میدان کربلا سے نکلا۔ چلتے 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 27 محرم الحرام کو شہر حلب سے تقریباً 2 کلومیٹر پہلے ایک چوراہا پڑتا، صرف 5 منٹ آپ کے لوں گا۔ شہر حلب سے 2 کلومیٹر پہلے ایک چوراہا پڑتا ہے، اس چوراہے پر ایک نابینا بھیک مانگتا تھا، علی اور نبی کے نام کی خیرات مانگا کرتا تھا۔ یزیدی بڑا سکون کے ساتھ جا رہے تھے، کہیں تاشے بجاتے کہیں ڈھول بجاتے، آپس میں ٹھٹے بازیاں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس نابینا کے کانوں میں جب ڈھول اور تاشے کی آواز پہنچی، نابینا نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ایسا لگ رہا ہے کہ بارات آ رہی ہے، جب یہ بارات قریب آ جائے تو مجھے بتا دینا، میں علی اور نبی کے نام کی خیرات مانگ لوں گا۔ لٹا ہوا قافلہ چلتا گیا چلتا گیا، جب چوراہے پر پہنچا تو اس نابینا کے بیٹے نے دیکھا کہ کٹے ہوئے سر نیزے پہ بلند ہے، کٹے ہوئے سر نیزے پر بلند۔ نابینا کے بیٹے کی کوہنی لگ جاتی باپ کے جسم پر، تو نابینا نے سمجھا شاید کہ دولہا قریب آ گیا، بارات قریب آ گئی۔ ادھر لٹا ہوا قافلہ قریب پہنچ گیا تو نابینا نے کہا تھا علی کے نام کی خیرات دے دو، نبی کے نام کی خیرات دے دو، علی کے نام کی خیرات دو، نبی کے نام کی خیرات دے دو۔ امام حسین کی بہن سیدہ زینب نے جب اپنے باپ علی کائنات کا نام سنا، اپنے نانا مصطفیٰ کا نام سنا، تو کہتی اماں فضا جا کر کے اس سے کہہ دو یہ کس کے نام کی خیرات مانگتا ہے، ایک بار نام تو اور لے لے۔ پھر اس نابینا نے کہا علی کی خیرات چاہیے، نبی کی خیرات چاہیے۔ پھر سیدہ زینب نے کہا تھا اماں اس سے ایک بار اور کہہ دو کس کے نام کی خیرات اسے چاہیے۔ اس نابینا نے کہا تھا علی کے نام کی خیرات دے دو، نبی کے نام کی خیرات دے دو۔ سیدہ زینب نے کہا اے مائی فضا جا کر کے اس نابینا سے کہہ دو اگر اسے علی اور نبی کے نام کی خیرات چاہیے تو جس سواری پر حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ بیٹھی ہے اس سواری کے جہاں پر پچھلے پیر ہیں ان جگہ کی مٹی کو ہٹا لے اور وہاں جا کر دیکھ لے، اسے علی اور نبی کے نام کی خیرات مل جائے گی، اسے علی اور نبی کے نام کی خیرات مل جائے گی۔ جب اتنا کہا اب وہ نابینا اسی سواری کے پاس جاتا ہے جس سواری پر آقا حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ بیٹھی تھی، اسی سواری کے جہاں پر پچھلے پیر تھے ان جگہ کی مٹی کو وہ نابینا کا بیٹا ہٹاتا ہے، کیا دیکھتا ہے وہاں پر سونا چاندی نکل رہا ہے، ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں۔ اب وہ اپنے باپ سے کہتا ہے بابا ہمارا تو کام بن گیا ہے، ہم اس جگہ کی مٹی کو نکال رہے ہیں، ہم اس جگہ کی مٹی کو ہٹا رہے ہیں، یہاں پر سونا چاندی نکل رہا ہے، ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں، بابا ہماری زندگی تو بن گئی ہے۔ تو نابینا نے کہا تھا بیٹا یہ سونا چاندی چھوڑ دے اور چل کر کے مجھے اس کا
کا گزر ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر جو سونا چاندی نکل رہا ہے، یا تو یہاں سے نبی کی بیٹی کا گزر ہوا ہے یا علی کی بیٹی کا گزر ہوا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب یہ لٹا ہوا قافلہ، علماء نے جب مسافت کو جوڑا تو 5600 میل ہے۔ کتنی مسافت بنتی ہے؟ 5600 میل۔ 27 محرم الحرام کو لٹا ہوا قافلہ مدینہ شریف پہنچا، کم و بیش 9 مہینے کے بعد۔ ایک منٹ آپ کا چاہوں گا، 27 محرم الحرام کو لٹا ہوا قافلہ مدینہ شریف پہنچا تھا۔ اس 9 مہینے کے سفر میں امام حسین کی بہن سیدہ زینب نے 72 قرآن پاک مکمل کیے تھے۔ کتنے؟ 72 قرآن پاک مکمل کیے تھے سیدہ زینب نے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم بھی تو کچھ سیکھو۔ امام حسین کی بہن سیدہ زینب نے 9 مہینے میں 72 قرآن پاک مکمل کیا۔ بے شک کسی کہنے والے نے سچ کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین کے چاہنے والے ہو، حسین کے ماننے والے ہو، حسین سے سچی محبت کرو، حسین سے سچا پیار کرو، حسین کی محبت میں جیو، حسین کی محبت میں دنیا سے جاؤ، انشاءاللہ تم ہر میدان میں کامیاب ہو جاؤ۔ اور تمہیں میں ایک چیز بتا دوں، آقا حسین کے نام پر کھچڑوں کا انتظام و اہتمام کیا کرو، لنگر کا انتظام کیا کرو، غریبوں کو کپڑے پہنایا کرو، غریبوں کی مدد کیا کرو، غریبوں کو کھلایا کرو، حسین کے نام پر سبیلے لگاؤ، چائے کا انتظام کرو، کھانے کا انتظام کرو۔ اس لیے زین العابدین میدان کربلا سے جب مدینہ شریف واپس گئے تھے تو سب سے پہلے امام حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین نے جو کام کیا تھا وہ یہی کام کیا تھا کہ پورے مدینے کے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور اس لنگر کا نام رکھا تھا لنگر حسینی۔ کیا نام تھا لنگر کا؟ لنگر حسینی۔ زین العابدین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب پانی پیتے تھے واقعی کربلا کے بعد تو اس وقت تک پانی نہیں پیتے تھے جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے، پانی پیتے تھے۔ کھانا کھانے چلتے تھے تو 72 شہید یاد آ جاتے تھے۔ زین العابدین جب مدینہ پہنچے تھے تو لنگر حسینی کا انتظام کیا تھا، غربا بھی آتے تھے، عمرہ بھی آتے تھے، کوئی بھی سن لیتا تھا تو لنگر حسینی میں جا کے کھانا تناول کر لیتا تھا۔ مختار سختی کی جب حکومت کوفہ میں آئی، قاتلان حسین کا بدلہ لیا، بعد میں مختار سختی شیعہ ہو گئے۔ صرف 2 منٹ آپ کے چاہوں گا، قاتلان حسین کا بدلہ لیا شمر لئی کوفہ سے، اس ڈر سے کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے، مار نہ دیا جائے۔ شمر بھی دوڑتا ہوا مدینہ شریف کو پہنچا۔ کہاں؟ مدینہ۔ کئی دن کا بھوکا پیاسا تھا، مدینے میں جا کر کے لوگوں سے پوچھا کیا کہیں کھانا ملے گا؟ تو لوگوں نے بتایا امام حسین کے بیٹے زین العابدین نے لنگر کا انتظام کیا ہے، وہاں تو چلا جا، وہاں کھانا کھا کر کے آ جا۔ شمر امام حسین کا قاتل ہے، شمر گیا مدینہ شریف، حضرت زین العابدین کے دسترخوان پر بیٹھ گیا کھانا کھانے کے لیے۔ یار مصطفیٰ کے خاندان والوں کا اخلاق تو دیکھیے، 2 منٹ چاہوں گا، مصطفیٰ کے خاندان کا کردار تو دیکھیے۔ زین العابدین کے دسترخوان پر باپ کا قاتل شمر بیٹھا ہے۔ زین العابدین کی نظر پڑی، آپ نے اپنے ہاتھ میں کھانا لیا، لے کر کے شمر کے سامنے گئے، اسے کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ جب وہ چلنے لگتا ہے اسے کھجوریں دی، پانی بھی دیا۔ آپ جانتے تھے دوبارہ پھر آئے گا، یہ کھا کے چلا گیا۔ شمر شش و خوان میں ڈوب گیا کہ میں ان کے باپ کا قاتل انہی کے دسترخوان پر کھانا کھا رہا ہوں اور لوگوں کو دوسرے لوگ کھلا رہے ہیں اور یہ مجھے خود کھلا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، ایسا لگتا کہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ چلا گیا، پھر آیا، پھر کھانا کھایا، پھر چلا گیا۔ زین العابدین جب اسے دیکھتے اپنے آپ کھلاتے۔ کئی دنوں تک یہ مدینے میں رہا، بھوک لگتی چلا جاتا، کھانا کھاتا، پانی پیتا چلا آتا۔
جب کوفہ کے حالات سامان ہوئے اسے پتا چلا، اس نے سوچا لاوا جا کے کھانا کھا لوں اور بنوا لوں گا پھر کوفہ چلا جاؤں گا۔ آخری دن پہنچا امام حسین کے بیٹے کی بارگاہ میں، زین العابدین نے اسے کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس نے کہا آج تو میں چلا جاؤں گا، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ زین العابدین نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ وہ رک گیا، اندر گئے، کھانا بہت سا بنایا، کھجورے دی، پانی دیا، لانے کے بعد اسے دے دی، راستے میں بھوک لگے کھانا کھا لینا، پیاس لگے پانی پی لینا۔ جب وہ چلنے لگا جیب میں ہاتھ ڈالا، اسے نذرانہ بھی دے دیا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، اسے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، پھر گھوم کے آیا، آنے کے بعد کہتا ہے اے زین العابدین، کم و بیش 40 دن ہو گئے ہیں مجھے آپ کی بارگاہ میں آتے ہوئے، آپ کے دسترخوان سے کھانا کھاتے ہوئے، آپ نے کیا مجھے پہچانا نہیں ہے؟ حضرت زین العابدین نے کہا تھا اے شمر سن لے، جس دن تو پہلی مرتبہ میرے گھر آیا تھا میں نے اسی دن پہچان لیا تھا کہ تو میرے باپ امام حسین کا قاتل ہے۔ اب شمر کہتا ہے جب تمہیں معلوم تھا کہ میں نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے، پھر بھی تم ہمیں اپنے دسترخوان سے کھانا کھلا رہے ہو، پانی پلا رہے ہو، ہمیں پانی بھر کے دے رہے ہو، ہمیں انعام و اکرام سے نواز رہے ہو۔ حضرت زین العابدین نے کہا تھا شمر سن لے، تو نے میرے بابا کو میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا رکھا، 3 دن کا پیاسا رکھا، یہ تمہارا طریقہ تھا۔ ہم اپنے دسترخوان سے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، تمہیں پانی پلا رہے ہیں، تمہیں انعام و اکرام سے نواز رہے ہیں، یہ ہمارے خاندان والوں کا طریقہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ کیا کہنا ماشاءاللہ۔ حسین کے نام پر سبیلوں کا انتظام کرو، کھچڑوں کا انتظام کرو، نیاز و فاتحہ کا انتظام کیا کرو۔ اتنا دھیان رکھنا ہمارا آقا حسین ہماری سبیلوں کا محتاج نہیں، ہماری نیازوں کا محتاج نہیں، ہمارے کھچڑے کا محتاج نہیں۔ ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ آقا حسین اگر راضی ہو گئے تو ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، مرنے کے بعد وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تو آپ نے علماء سے بارہا سنا ہوگا، یزید نے آقا حسین کو شہید کروا دیا، ان کے خاندان کو شہید کروا دیا، لیکن اسی دن یزید کا نام دنیا سے مٹ گیا تھا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہے گی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ خود کی سیرے چمن پھول جو نشاد رہے، باغ پا جاتا ہوں گلشن پر آباد رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارے لوگ مل کر کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک۔ مصطفیٰ جان